मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हम आपको ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद इस जगह पे मौजूद है ताकि हम उसके कलाम को सीखें, सुने और उसका कलाम यकीनन हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करे, हमें तब्दील करे। मेरे भाई और बहनों, खुश आइन बात कि हम खुदा के कलाम को सीखें, पुरजोश बात कि हम खुदा के कलाम को सीखें। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मन की मानीद है, रोटी की मानीद है, जिसको हम लेते हैं और हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। मेरे भाई और बहनों, खुदावन मौजूद है ताकि उसके मुंह से कलाम निकले। ईसाया नबी के सहीफा में लिखा है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है बेअंजाम वापस ना लौटेगा बल्कि जो मेरी खुशी है उसे पूरा करेगा। खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम, खुदा मौजूद है ताकि हमें अपने कलाम के वसीला से रिवाइव कर दे, बहाल कर दे, हमें स्ट्रेंथन करे, हमें मजबूत करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम इससे पहले कि कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, हम सब आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावन, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावन तेरा कलाम, खुदावन तेरे कलाम में लिखा तेरा, तू अपने कलाम से सारी कायनात को संभाल। वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड कि तू हमसे हम कलाम होता है। तू निहायत अजीम खुदा है। तो भी खुदावन तू अपने बच्चों से कलाम करता है, उनसे बात करता है खुदावन, उनकी कदमों की रहनुमाई करता है खुदावन। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। यस फादर लॉर्ड, आज तू हमारी जरूरत के मुताबिक हमसे बोलता, जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें पाक करता है। तेरा बेटा यीशु कहता है कि अब तुम उस कलाम के वसीला से जो मैंने तुमसे किया पाक हो खुदावंद। हम शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम हमें पाकीज़गी बख्शता है खुदा। तेरा कलाम हमें बातनी तौर पे मजबूत करता है खुदा। हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं खुदा। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। मेरे भाई और बहनों, खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम हो। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, बड़ा अहम टॉपिक, हमारी रूहानी जिंदगी का बहुत अहम टॉपिक जिस पे आज हम सीखने जा रहे हैं, बहुत संजीदा बात जिस पे आज हम बात करेंगे। और मैं ये कहूंगी कि अगर खुदावन के फजल से इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में ले लें, ये हमारी जिंदगी में जिंदा हो जाए, तो ये हमें इस कदर मजबूत करेगा कि हम खुदावन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। बहुत दफा ऐसे होता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर गिर जाते हैं। आज का कलाम ऐसा कलाम है कि अगर हम उसको अपनी जिंदगी में लेंगे तो वो हमें उसमें कायम रखेगा। हम बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, लूका की मार्फत लिखी की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 39वीं आयत 39 वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है सुपुर्दगी। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इसमें मैं ये कहती हूँ हमारी जिंदगी के बहुत से अहम हिस्से हैं जिसमें हमारी जिंदगी में हमें सुपुर्दगी की जरूरत है। हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी में
टोटल सरेंडर की जरूरत है। खुदा की ये मर्जी है, खुदा हम पे हुक्मरानी करे, खुदा की किंगडम, खुदा की बादशाही हमारी जिंदगी पे हो, खुदा रूल करे, खुदा हुक्मरानी करे। लेकिन मैं बड़ी ही दयानतदारी से आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगियों में आज भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं, एरियाज हैं, पहलू हैं, हमारे दिल के बहुत से खाने हैं जहाँ पे खुदा हुक्मरानी नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा है हम यीशु मसीह की लाइफ से देखते हैं। इससे पहले कि यीशु मसीह सलीबी कफारा से गुजरते, यीशु मसीह जो है सलीब पे जान देते, इससे पहले यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में एक दुआ की और नजर आता है, लिखा है वो यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब जिस्मानी तौर पे जमीन पे थे तो हम कई दफा कहते हैं वो तो खुदा था, वो तो सब कुछ कर सकता था। हाँ जी, ये बात दुरुस्त है कि यीशु मसीह खुदावन है, लेकिन उस वक्त वो मुजस्सम होके जमीन पे आए और जिस्मानी तौर पे जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, जिस्मानी तौर पे वो ये दुआ कर रहे हैं कि अगर हो सके खुदावन तो ये प्याला मुझसे हटा ले। यानी जिस्म में उनकी मर्जी ये नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दुआ की कि ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन की ये मर्जी थी, खुदा ने उनको इसलिए जमीन पे भेजा, खुदा ने यीशु को इसलिए जमीन पे भेजा ताकि वो हमारे, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा दे, अपना कीमती खून दे। लिखा उसको ये पसंद आया कि वो उसे कुचले। किस लिए वो कुचला गया, किस लिए वो सलीब पे गया? आपके लिए और मेरे लिए। कई दफा हमारे जहन में आता है मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ, हमसे खुदा ने ऐसी मोहब्बत की है कि उसने हमारी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। रोमियो के खत में लिखा है कि किसी गुनाहगार के लिए कोई शायद अपनी जान दे, किसी रास्तबाज के लिए शायद कोई अपनी जान दे, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। सो हमें नजर आता है, हम बात करें सुपुर्दगी पे, कौन सी चीज है जिसको हमें खुदा के सुपुर्द करने की जरूरत है? कौन सी चीज है जब हम खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम टोटल सरेंडर हो गए हैं खुदा के, टोटली मुकम्मल तौर पे हमने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। यहाँ पे हमें नजर आती है, लिखा है यीशु ने क्या कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये जो हमारी मर्जी है इसको हमने खुदा के सुपुर्द करना। मेरे भाई और बहनों, बहुत दफा हम खुदा के कलाम को जानते हुए भी हम उस पे अमल करने की बजाय, खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय हम अपनी मर्जी को प्रेफर करते। जैसे मिसाल के तौर पे खुदा की ये मर्जी है कि जैसे हमें माफ किया गया हम दूसरों को माफ करें, लेकिन हम कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर बड़ा ही आम फहम जुमला, हम कहते हैं मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ मर्जी करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं ये मेरी जिंदगी, ये मेरी मर्जी नहीं है। बाइबल मुकद्दस ईमानदारों से क्या कहती है, उन लोगों से क्या कहती है जिन्होंने यीशु को अपनी जिंदगी दी है। यीशु अब उनका खुदावंद है, यीशु ने उनको अपने खून से खरीद लिया। आए हम एक हवाला देखें, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, प्रेज द लॉर्ड। करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत और उसका छठा बाब और उसकी 20वीं आयत, बल्कि 19वीं और 20वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है
یہ جو مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن جو ایماندار لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی سپردگی نہیں نظر آتی، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے یسوع کو زندگی دی ہے، آپ نے اقرار کیا ہے کہ یسوع میری زندگی کا خداوند ہے، تو پھر اس کو خداوند بننے دے، اس کو مالک بننے دے، اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دے. یہ بات سچ ہے کہ آپ خدا کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہو، اور آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی. خدا کوئی چیز ہم پہ تھوپتا نہیں ہے، اپوز نہیں کرتا، فورس نہیں کرتا. خدا بس اپنا کلام ہمیں دیتا ہے، سچائی ہمیں دیتا ہے. لیکن خدا یہ نہیں کرتا کہ بازو پکڑ کے کرواتا ہے، ہاں یہ تو کر، یہ کر، یہ کر. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کے کلام کو پورا کرنے کا چناؤ کریں، جیسے یسوع نے کیا. یسوع نے دعا کی، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں، خداوند تیری مرضی پوری ہو. اور یقیناً خدا کی مرضی پوری ہو. یسوع نے صلیبی کفارہ پورا ہماری قیمت ادا کی. ہاللیلویا. سو ہم اس آیت کو دیکھیں گے. کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں پڑھوں گی. لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ مقدس کا مطلب ہوتا ہے گھر، جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے. آپ دیکھیں کتنی زبردست بات 16ویں آیت. اور تم اپنے نہیں بلکہ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میرے بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے بدن میں، ہم نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو پورا نہیں کرنا، ہم نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا. ہم نے خداوند کو اجازت دینی ہے کہ خداوند میرا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن خداوند میں تجھے الاؤ کرتی ہوں، میں تجھے الاؤ کرتا ہوں، میری زندگی میں میری نہیں بلکہ تیری پاک مرضی پوری ہو. میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ ٹوٹل سرنڈر لائف ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں سٹے کرے گا، زندہ ہو جائے گا. بہت دفعہ ہمیں برا لگے گا، جسمانی طور پہ آپ کو کئی دفعہ آپ کا نہیں دل کرتا. خدا نے کہا ہے آپ نے معاف کرنا ہے، آپ کا نہیں دل کرتا معاف کرنے، لیکن آپ کہتے ہیں خداوند میرا دل نہیں کر رہا، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں آپ کو اپنی گواہی بتانا چاہتی ہوں. مجھے بہت دفعہ جب کبھی معاف کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو میں خداوند کو کہتی ہوں میری مدد کر، اور میں خدا کو کہتی ہوں خداوند میری یادداشت کو کلیئر کر دے، وہ منفی باتیں، وہ منفی چیزیں جو میرے اندر سٹور ہوئی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کو ریموو کر دے. اور میں آپ کو اپنی گواہی بتا رہی ہوں، میرا ذہن، میرا دل بالکل کلیئر، بالکل صاف ہو جاتا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے معاف کر دیا. مسیحی ہوتے ہوئے ایمانداروں کا یہ حال، ہم نے معاف کر دیا، لیکن ہم نے جو ہے نا ان سے بات نہیں کرنی. اب ہمارا دل نہیں کرتا، اب ہمارا دل نہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں کرتا، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے. اسی کو ہم نے خدا کے انڈر لے کے آنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا دل نہیں کر رہا اس کے گھر جانے کو، میرا دل نہیں کر رہا اس سے بات کرنے کو، میرا دل نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ اس طرح، یہ وہ مرضی ہے جس کو ہم نے خدا کے انڈر لے کے آنا. اگر آپ کی زندگی میں خدا کے کلام سے کچھ اوپر خواہشیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہی، اور کلام آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اپنی مرضی کو خدا کے انڈر لے کے آنا. یہ آپ کے لیے ضروری. اس کو کہتے ہیں سپردگی. جیسے یسوع نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کے سپرد کر دیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اس نے کہا خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی مرضی یسوع کی زندگی میں پوری ہو. کیا آپ چاہتے ہیں خدا کی مرضی کمپلیٹلی آپ کی زندگی میں پوری ہو؟ تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنی مرضی کو خدا کے سرنڈر کر دیں.
اس کے نیچے لے آئیں, خدا کے کلام کے نیچے لے. مت کہیں کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ. ہماری کوئی حقیقت نہیں. ہماری کوئی بائبل ہمیں بتاتی ہے انسان کی کیا حیثیت ہے. وہ تو گھاس کے پھول کی مانند, جنگلی پھول کی مانند ابھی ہے اور ابھی کوئی پتہ نہیں کہاں گئے. سو میرے بھائی اور بہنوں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں. جلال کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نہیں ہیں, ہم قیمت سے خریدے گئے. ہم اپنی زندگی کو ایسے کر کے پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, اپنا بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, یہ زندگی آپ کی نہیں, یہ خدا نے آپ کو دی ہے اور آپ قیمت سے خریدے گئے. یسوع کے خون کی قیمت آپ کے لیے ادا ہوئی. اس لیے کلام کیا کہتا ہے؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. سو ایک ہم حوالہ دیکھیں گے. یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں شاگرد یسوع کے پاس آئے اور شاگردوں نے یسوع کو کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. تو یسوع نے ان کو دعا کرنا سکھائی اور ایک پیٹرن بتایا. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. سب سے پہلے یسوع نے رشتہ بتایا کہ وہ ہمارا باپ ہے. تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے. یہ متی کی معرفت انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھنے لگی. لکھا ہے تیری بادشاہی آئے, اور لکھا ہے تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. میرے بھائی اور بہنوں, آسمان پہ مکمل طور پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. آسمان پہ خدا کی کنگڈم ہے, خدا کی بادشاہی. ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم اعلان کرتے رہتے ہیں خداوند تیری بادشاہی میری زندگی میں. لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتانا چاہتی ہوں, حقیقتاً خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. خدا کی بادشاہی کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ خدا کی مرضی پوری ہو رہی. اور یسوع نے کہا یہ دعا کرنے کے لیے, جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ویسے تیری مرضی زمین پہ پوری ہوتی. کیسے ہوگی؟ کب ہوگی؟ جب میری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہوگی تو فلو کرتی ہوئی وہ دوسروں تک بھی جائے گی. میرے بھائی اور بہنوں, ہم نے خدا کو موقع دینا کہ خدا کی مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی. کیا خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں؟ کیا خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل پاک ہو؟ کیا خدا کی مرضی یہ نہیں ہے ہم نفرتوں سے, حسد سے, ہر ایک اس چیز سے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے آزاد ہو زندگی بسر کریں؟ یقیناً یہ خدا کی مرضی ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ خدا کی بادشاہی ہے اور آسمان پہ کوئی بیماری نہیں ہے, آسمان پہ کوئی کینسر نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے, لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ آسمان پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے, آسمان پہ خدا کی بادشاہی ہے اور وہاں پہ کوئی نامعافی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی حسد نہیں ہے, وہاں پہ کوئی نفرت نہیں ہے. ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, خدا نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. دنیا میں ہم سب شامل ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی ایسا پرسن ہو جو آپ کو بالکل اچھا نہ لگتا ہو, آپ شدید اس سے نفرت کرتے ہو, لیکن یاد رکھیں خدا اس سے بھی پیار کرتا ہے. یسوع نے اس کے لیے بھی جان دی. اس لیے جیسے اس نے آپ کو معاف کیا ویسے آپ دوسروں کو معاف کریں. میں ایک خادم سے سن رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں ہم معاف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خود معافی کا تجربہ نہیں ہوتا. میں نے جب کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ خدا نے مجھے کس کس جگہ پہ معاف کیا, اور جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اس قدر غلط تھی اور خدا نے مجھے معاف کیا, تو بائبل یہ کہتی ہے جیسے مجھے معاف کیا گیا, جیسے مجھ سے محبت کی گئی, میرے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ میں بھی دوسروں سے محبت کروں. 40 روزے ہم پہ فرض نہیں کیے گئے, خدا کی محبت میں چلنا ہم پر فرض ہے. آمین. سو ہم پھر سے میں اس بات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ خدا کے سامنے ہم نے ٹوٹل اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اس کے. اور کون سی چیز ہے جس کو ہم نے خدا کے سپرد کرنا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی کو اس کے سپرد کر دیا, اٹ مینس, اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بادشاہی اب میری زندگی میں, جیسے اس کی مرضی آسمان پہ پوری ہو رہی ہے ویسے اس کی مرضی میری زندگی میں بھی پوری ہے. آمین. سو میرے بھائیوں اور بہنوں,
آج سے اس بات کا آغاز کریں, آج سے یہ اپنی روح جان بدن کو خدا کے سپرد کریں, اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کریں اور اسے کہیں خداوند اگر میں نہیں یہ چاہتا یا میری یہ مرضی نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں, لیکن تیری مرضی ہے, تیرا کلام چاہتا ہے کہ میں معاف کروں, میں راست بازی میں چلوں, خداوند میں تیرے کلام میں چلوں, تو مجھے اس قابل بنا, تو اپنے فضل کو اونڈے تاکہ میں یہ کر سکوں. میرے بھائی اور بہنوں, خدا کا روح ہمیں دیا گیا, جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا, ہم خدا کا مقدس, اس کا گھر, اور اس کا روح ہمیں بسا ہوا ہے. کس لیے بسا ہوا ہے؟ یوحنا کی معرفت انجیل میں لکھا ہے وہ ہمارا مددگار ہے. وہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ہماری مدد کرے, وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کو اس کے سپرد کر سکیں, تاکہ ہم مسیح کی مانند بن سکیں, تاکہ اس کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہو. میرے بھائی اور بہنوں, خدا موجود ہے, اس کا روح موجود ہے. آئیں ہم اس کے حضور میں دعا کریں اور اپنے آپ کو, اپنی مرضی کو مکمل طور پہ خداوند کے سپرد کرنا شروع کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے اور خداوند اپنی مرضی کو تیرے سرنڈر کرتے, تیرے سپرد کرتے. خداوند ہم روز مرہ زندگی میں خداوند دعا کرتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے تیری مرضی ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل, ایک ایک دن میں خداوند تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو. خداوند یس فادر, کیونکہ ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے, اور ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگیوں سے خداوند, ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. ہم یسوع مسیح کی مانند زندگی گزارے خداوند. ہاں خداوند, ہم شکر گزاری کرتے جیسے تیرے بیٹے یسوع نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہر دن, ہر لمحہ, ہر پل ہم یہی کہیں خداوند کہ ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو. حقیقتاً خداوند شکر گزاری کرتے, سارا جلال تجھے دیتے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے, آمین. سو میرے بھائی اور بہنوں, ضرور آپ کلام کو سنیں اور اس وقت میں سنیں. اگر آپ کے پاس اس ٹائم میں آپ بیزی ہیں تو بعد میں ریکارڈڈ میسج ہوتے ہیں, ان کو نکال کے سنیں, شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ کلام میں زندگی گزاریں. ڈے بائی ڈے آپ مسیح کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں, کیونکہ کلام ہے جو حقیقتاً ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے. آمین. خداوند آپ کو بہت برکت.